بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی. میاں والی ضلع میں کے عوام میں جہاں بہت زیادہ مثبت پہلو ہیں، وہاں کچھ منفی پیغام بھی جا رہے ہیں، یعنی عدم برداشت، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں ہر روز قتل کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یقیناً اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ قانون کو سخت ہونا چاہیے اور انصاف میں تیزی ہو، لیکن ہمارے جو سماجی رتبہ رکھنے والے حضرات ہیں اور شخصیات ہیں، مثلاً علماء اکرام، اساتذہ اور سیاستدان، صحافی اور سماجی کارکنان، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدم برداشت کو کول ڈاؤن کر کے اس کے لیے کوئی تدبیر کریں تاکہ میاں والی ضلع کو پرامن ضلع بنایا جا سکے. اس سلسلے میں ہم رائے لیتے ہیں میاں والی ضلع کے سینئر صحافی محترم رانا امجد اقبال سے کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. رانا امجد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزنامہ نوائے شرر کے مالک، سینئر صحافی اور نوائے شرر چینل کو چلانے والے اور میاں والی کی عوام کو لمحہ لمحہ کی خبریں دینے والے رانا امجد اقبال صاحب سے ہم میاں والی میں ہونے والی روزانہ کے حساب سے قتل و غارت پر بات کریں گے. رانا امجد اقبال صاحب نہ صرف صحافی ہیں بلکہ بہت بڑے دانشور بھی ہیں. رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ بکھر جو ہے وہ میاں والی کا ہمسایہ ہے، وہاں پر قتل کی ریشو بہت کم ہے. اس کے علاوہ جو خوشاب اور تلہ گنگ ہے وہاں بھی قبائلی علاقے ہیں لیکن قتل کی ریشو بہت کم ہے. لیکن میاں والی میں آئے دن 2 کے حساب سے 3 کے حساب سے جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں. تو ایک تو خاندانی دشمنیاں ہیں، لیکن دوسرا عدم برداشت ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. میاں والی میں جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یقیناً تشویشناک بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر آپ یہاں پر دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ آئے روز 2 3 اور روزانہ کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میاں والی کے اندر مرڈرز کی ریشو چیک کی جائے جو یہاں پر ہو رہی ہے، وہ 8 10 اور 12 سے کبھی کراس نہیں کرتی ایک ماہ کے اندر، اور ایک سال کے اندر تقریباً جو ہے 130 35 اس سے زیادہ قتل نہیں ہوتے سالانہ. اب اس میں وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات اس میں جو سب سے زیادہ بات ہے، کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لڑنا بھڑنا ایک انسانی جبلت کا حصہ ہے. یہ انسان لڑتا ہے بھڑتا ہے، پھر اس کے مختلف واقعات ہیں، کہیں زن کا جھگڑا ہے، کہیں پہ زر کا ہے، کہیں پر زمین کا جھگڑا ہے. ان جھگڑوں کی وجہ سے پھر میاں والی میں کچھ تھوڑا سا ایک میں جو عنصر دیکھ رہا ہوں، یہاں ڈشکرا پن بھی ہے. ڈشکرا پن سے کیا مراد ہے؟ ڈشکرا پن ہے چوڑے ہونا، اپنے آپ تکبر کرنا، خواہ مخواہ کے اندر جو ہے نا جی اپنے آپ کو ان کے قصے بیان کرنا. مثلا یہاں پر ایک قتل ہو جاتا ہے نا، آج قتل ہوا ہے، وہ اگلے 3 4 دن تک مختلف محفلوں کے اندر جگہ جگہ ہوٹلوں پہ اسی پر بات ہو رہی ہوگی. لوگ اس چیز کو اتنی زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ. اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا، آپ دیکھ لیں اور بھی زیادہ، جسے دیکھو وہ اسی کے بارے میں پوسٹیں لگا رہا ہے، اسی کو ہوا دے رہا ہے، اور پھر جو قاتل ہیں انہیں ہم ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میاں والی میں یعنی جتنے روزانہ لوگ قتل ہوتے ہیں تو ایک سوسائٹی میں ڈپریشن اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے.
جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی اس خوف کے عالم میں اور زیادہ جو ہے وہ یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو مارنے پر تل جاتی ہے. تو اس سے یعنی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں؟ دیکھیے جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ جو مرڈر ہے، مرڈر کی شرح کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. ہماری 21-22 لاکھ کی آبادی ہے، اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں جب 15-16 لاکھ آبادی تھی اس وقت کیا مرڈر ریٹ تھا، آج کیا مرڈر ریٹ ہے پر منتھ. آپ جا کے ڈی پی آفس کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اب پھر ایک اہم جو بات بن گئی ہے نا، یہ کیوں بے خوف ہو گئے ہیں ہم لوگ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر انصاف ختم ہو گیا ہے. پاکستان میں جب آپ کی عدالتیں، آپ کا نظام انصاف اور پھر معاشرہ صحیح ہے وہ کام ہی نہ کرنے دے. اگر ایک قاتل ہے، اس سے پولیس کتنی ہی بری ہے، پولیس پہ بڑی خامیاں ہیں، پولیس کرپٹ ہوگی، راشی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن چلو پولیس نے ایک بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، ایک قاتل کو پکڑا ہے، ایک اشتہاری کو لے کے آئے ہیں، کسی کو کراچی سے، کسی کو باہر کے ملک سے. جیسے ہی وہ گرفتار ہوتا ہے بندہ، تو ہم لوگ ایک 15 دن مہینہ نہیں گزرنے دیتے، ہم سب کے سب جو ہے نا قاتل کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم مقتول کے ورثاء پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ صلح کر لو جی، صحیح صلح کر لو جی. صلح کا مطلب آپ قاتل کو سپورٹ کر رہے ہو، آپ کو یہ نہیں کہتا انصاف کرو جی، جزا سزا دو جی، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ انصاف اور قانون تو شروع سے ہی ان کی حالت یہی ہے، اور یہ آئندہ 1 صدی تک ان کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ قتل ہوتے رہیں اور ہم یہ تماشے دیکھتے رہیں؟ کیا علماء کا، صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا، سماجی کارکنوں اور اساتذہ کا، ان کا کیا فرض بنتا ہے اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے؟ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ علماء کا، اساتذہ کا، صحافیوں کا، دانشوروں کا، معاشرے کے سفید پوشوں کا، سیاستدانوں کا. وہ گھر گھر جا کے بھائی کے ایک بندے کے ساتھ لگ کے نہیں پھر سکتے کہ سب کو کہیں گے بھائی دھیان کرنا کہ تم نے جذبات میں نہیں آنا. نہیں، علماء کا کام تو خطبہ دینا ہے نا. آ رہا ہوں اسی طرف. علماء اکرام بھی اس میں شامل ہیں، سارے جو مبلغین ہیں معاشرے کے یا اثر رکھنے والے لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر تو دباؤ ڈال سکتے ہیں حکومت پر کہ سزائے موت کا قانون کو بحال کیا جائے، اور یہ جو ضیاء الحق نے ایک تبدیل کر دیا تھا کہ سرکار مدعی نہیں بنتی. صحیح بات ہے. اس جو پوائنٹ رہے اس قانون میں، بھٹو نے یہ قانون بنایا تھا، یعنی سرکار نہیں، سرکار کا انگریز نے بنایا تھا. اچھا، یہ پھر ضیاء الحق نے چینج کر دیا. ضیاء الحق کے زمانے میں یہ تبدیل ہو گیا کہ جو مقتول پارٹی ہے، جو دوسرے ہیں، وہ جو ہے نا مظلوم پارٹی ہے، وہ ہی خود ہی مدعی ہوگی. اب جب ریاست تو یہاں سے فارغ ہو گئی ہے، پھر ریاست نے ایک اور کام کیا ہے کہ سزائے موت کا قانون ہی ختم کر دیا. لوگ پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں نا آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ضیاء الحق کے زمانے تک بھی جب کہیں پر ایک بندہ پھانسی چڑھ جاتا تھا نا، اس کا ایک خوف پھیلتا تھا. انہیں پتہ تھا کہ ہم نے بھی پھانسی چڑھ جانا ہے، قتل کرنا ہے، تو وہ پورا قبیلہ، فیملی، خاندان اس بات پر جو ہے نا جی پریشان ہوتے تھے، اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے. اب تو قتل کرنا ایک مذاق بن گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج میں جاؤں گا جیل میں 6 مہینے نہیں گزرنے دیں گے اس معاشرے کے سفید پوش، سیاستدان، علماء اکرام، پیر، صاحبزادے، جانشین، کس کا میں نام لوں، سب چل پڑیں گے مظلوم کے پاس بھی خدا کے لیے معاف کر دیں، اور اسے 40-50 لاکھ روپے دے کر، دیکھیں کتنا آسان ہے، 40-50 لاکھ روپے دیں، بندہ مار دیں، اور پھر چوڑے ہو کر بازار میں گھومے پھریں اور کہتے ہیں یار یہ بہت بڑا قاتل ہے. یہ ڈگری بھی ہے، قاتل ہونا ایک ڈگری بن گیا ہے نا. صحیح بات ہے، صحیح بات. جب آپ اس سے نفرت ہی نہیں کرتے، صحیح بات، جب آپ ملزم کو سزا ہی نہیں دلوانا چاہتے، صحیح بات، تو اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جناب ہتھکڑیوں کے اندر ٹک ٹاک بنا کے اور ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، جیلوں میں کھڑے ہیں، یہاں حوالات میں آتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور وہ بڑا فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا. صحیح بات، کیونکہ انہیں پتہ ہے سزا تو ہونی کوئی نہیں. اور یہ معاشرہ، یہ علماء اکرام، یہ پیر، یہ صاحبزادے، یہ صحافی، یہ سیاستدان اور دیگر بات سر لوگ ہمیں بچا لیں گے. صحیح بات. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو صلح کے نام پر
ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ظالم کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں صلح ہونی چاہیے خاندان کے ساتھ. یہ غلط ہے کہ جرم میں نے کی ہے سزا میرے بھائی کو, میرے بھتیجوں کو, میرے بھانجوں کو, میرے بہنوئی کو انہیں ملے. یہ بات غلط ہے. انہیں کی سزا صلح لازمی کرا دیں, لیکن جو قاتل ہے یار اسے سزا تو دیں. صحیح بات. جب سزا ہی نہیں دے رہے ہیں. لیکن سر یہ خاندانی دشمنیوں کی بات کر رہے ہیں, ایک عدم برداشت ہے. مثلا ایک والی بال کے میدان میں جو ہے 2 لڑکے لڑ پڑے اور پھر جو ہے وہ ایک قتل ہو گیا, یا پھر جو ہے خامن نے جو ہے بیوی کو مار دیا, خود بھی خودکشی کر لی. اس کا تعلق تو عدم برداشت سے ہے نا, اور یہ بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں. تو اس میں یعنی صحافیوں کا اور علماء کا اجتماعی طور پر جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے, سیمینار کروانے چاہیے. یہ ڈی سی میاں والی اور دوسرے جتنے بھی ہیں سرکاری آفیسر, ان کو چاہیے کہ علاقوں میں سیمینار کروائیں, اور تاکہ لوگوں میں آگاہی ہو اور برداشت کا مادہ پیدا ہو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیمیناروں سے, تقریروں سے, تحریروں سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا. اس کے لیے عدم برداشت جو ہے نا ہمارے اندر, ہر بندہ اس وقت ایک ٹینشن اور ڈپریشن سے دوچار ہے. اس میں غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بہت سارے جناب خامد اور بیوی کی بات کر رہے ہیں, گھروں کے اندر جھگڑے ہیں, باپ بیٹا لڑ پڑے ہیں, بھائی نے قتل کر دیا گیا. اس میں یہ ساری چیزیں اس لیے کہ میرے اندر ایک ابال پیدا ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ میرے پاس پیسے نہیں, میرے بچے ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میری بیوی ہے, روزانہ جھگڑا ہوتا ہے. اس چکر کے اندر جو ہے نا جی یہ ایک وہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدم برداشت ختم کرنے کا کوئی فارمولہ تو ہے نہیں. صحیح بات. نہ کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے, نہ پولیس ہر بندے کے ساتھ ٹچ کی جا سکتی ہے. اب ہم دونوں یہاں پر کھڑے ہیں, کھڑے لڑ پڑے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینٹ کے ٹوٹے سے بھی ایک مرڈر تو ہو سکتا ہے. صحیح بات. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ کر دیا جائے, ہم جائیں لوگوں پر بھائی آپ برداشت کریں, اس سے تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک کیفیت ہے, سیکنڈوں کی کیفیت ہے. اس کیفیت کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے نا. بہت سارے ملکوں میں ایجوکیشن کے ذریعے, میرا مطلب ہے وہاں کے مذہبی جو وہ ہیں ان کے ذریعے اس کیفیت کو بدلا بھی تو جا سکتا ہے نا سر. نہیں, اس سے مذہبی یا کسی اس سے نہیں بدلا جا سکتا. یہ صرف اور صرف جب آپ معاشی نہ ہماریاں ختم کریں گے, نہ انصافیاں ختم کریں گے, ظلم ختم کریں گے اور قانون کی بالادستی قائم کریں گے, تو اس سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کا اور میرا یہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے زمین کا 1 انچ کے اوپر, 1 فٹ کے اوپر. آپ گئے ہیں تھانے, آپ گئے ہیں ڈی سی کے پاس, آپ گئے ہیں ریونیو والوں کے پاس, تحصیلدار کے پاس, انہوں نے تو آپ کی بات سنی ہی نہیں. اور جب وہ نہیں سنی آپ کی بات, آپ بار بار چکر لگا رہے ہو اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا, تو وہاں پر جب آپ کھڑے ہیں اور آپ کی تو اور میری تلخ کلامی ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مرڈر وہیں پر ہو جاتا ہے. بے شمار واقعات ویسے میرے نوٹس میں ہیں جو بیچارے پھرتے رہے, انہیں نہیں ملا, اور جب پھر ناانصافی بھی اسی چیز کا نام ہے, اور ان کا بندہ مارا گیا ہے یا زخمی ہوا ہے یا اس کے گھر میں کوئی گھسا ہے یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, انہوں نے اس قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی, قانون نے اس کی مدد نہیں کی, اس نے خود قانون کا ہاتھ میں. دوسرے لفظوں میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرڈر ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار ریاست بھی ہے. ریاست بھی ہے. جب آپ انصاف نہیں دیں گے, جب قانون پر عملداری قائم نہیں ہوگی, جب آپ ظلم کا ہاتھ نہیں روکیں گے, ادارے اپنا کام نہیں کریں گے, تو اس سے فرسٹریشن نہیں پیدا ہوگی. کیا ہوگا مجھے بتائیں نا. تو جو کچھ ہوتا رہے اور ہم پھر بھی خاموش رہیں. دیکھیں نا, آخر کار ایک انسان وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ, اور جہاں تک آپ نے والی بال کی, یہ تو چھوٹے موٹے اس قسم کے واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ والی بال پہ جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی کا تنازع ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, یہ تو گھروں کے اندر بھی واقعات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کا زمین کا جھگڑا ہے, پلاٹ کا جھگڑا ہے, لین دین کے تنازعات ہیں, مختلف مسائل ہیں رشتوں کے, اگر وہ قانون کا دروازہ کھٹکا رہا ہے تو اس تحصیلدار سے پوچھو, اس پٹواری سے پوچھو, اس ایس ایچ او سے پوچھو کہ بھائی آپ نے بر وقت کیوں نہیں انصاف دیا, اس کی بات کیوں نہیں سنی, سنوائی کیوں نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صحافی اور علماء کا یہاں کوئی کردار نہیں بنتا. دیکھیں, صحافی تو ہم تو یہی آواز اٹھا سکتے ہیں, علماء اکرام یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو, ناانصافی کا خاتمہ کرو, ظلم کا خاتمہ کرو, ان لوگوں کو انصاف دو, لوگوں کی بات سنو, بر وقت فیصلے کرو. اب جب آپ ایک بندہ ہے قتل ہوا, وہ بیچارہ تاریخیں بھگت کے مر گیا, کچھ نہیں ہو رہا, وہ آخر کار وہ کیا کرتا, درز کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, اور تو مجھے تو کوئی اس کا حال نظر نہیں آ رہا نا.
अगर आप मैं जो तकरीरें करता रहूँ हर गांव की मस्जिद में जाके एक तकरीर सही बात। करूँ, मेरी तकरीरों से क्या होगा, सही बात। मेरी तहरीरों से क्या होगा? आप मुझे बताएं ना, जब आप अमली तौर पर आपने मुआशरे को मफलूज कर रखा है, लोगों के जहनों को मफलूज कर रखा है, तो फिर आप किस तरह तवक्को करते हैं कि वो कानून पर भी चलें, वो अपने कानून को अपने हाथ में भी ना लें? तो इसकी तो रियासत जिम्मेदार है, ये अदारे जिम्मेदार हैं, ये आप डाले जाएं। आम हमारा तो कहते हैं जी थाना कल्चर बदल दिया है, बिल्डिंगें बना दी हैं, उसमें एसी लगा दिए हैं, उसमें टाइलें लगा दी हैं, उसे रंग रोगन कर दिया, सही बात। उन्हें गाड़ियां दे दी हैं। क्या आपने थानेदार का और कांस्टेबल का रवैया बदला? सही बात। वो तो बिल्कुल नहीं बदला। इसी तरह आप चले जाएं तहसील में, तहसीलदार साहब सीट भी नहीं मिलते, कोई पटवारी नहीं मिलता, लोग बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। डीसी साहब हैं जी मीटिंगों में बैठे हैं, मुसलसल मीटिंग्स ही चल रही हैं। बताएं लोग सुनवाई के लिए कहाँ जाएं? आखिर उन्होंने कानून अपने हाथ में लेना तो है। बहुत शुक्रिया जनाब। राना अमजद इकबाल साहब फरमाते हैं कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, रियासत ज़िम्मेदार है। ये जो आसपास कत्ल की वारदातें हम देख रहे हैं, तो पटवारी अपनी सीट पर नहीं होता और बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कत्ल व गारत मजबूरन लोग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब राना अमजद साहब, बहुत मेहरबानी जनाब। थैंक यू।